بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں گانا سننا اور گانا گانا بھی ہے۔ گانا اور میوزک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض لوگوں کو میوزک سننے سے شاید لذت اور راحت محسوس ہوتی ہو۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے۔ ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز سنائی دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اس بات میں جواب دیتے یعنی آواز آ رہی ہے تو آپ چلتے رہتے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتائے جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگے تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا جس نے اپنی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے فدائی تھے۔ اس کے گرد سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے جس کی وجہ سے وہ گانا گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لیے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی اس کو منع کر دیا۔ جب دوست نے نہ کر دی تو کئی دن تک کھانا نہ ملا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی۔ جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس بڑھاپے سے اور اس کمزوری سے اور کھانا نہ ملنے سے بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی جکڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہ راتیں میں اللہ کے لیے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اپنے دربار سے نہ دھتکارتے، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ، اور میرے پلے تو کچھ نہ رہا۔ اب میں رب کو کیسے مناؤں؟ چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانگی، رب کریم میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں، نہ آنکھوں میں بیانی ہے نہ کانوں میں سنوائی ہے۔ اے مالک اب میں شرمندہ ہوں، مگر یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔ یہ واقعہ مولانا روم باللہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند درے لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا
بنے گا۔ جب حضرت عمر ان کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے بھائی کھانا کھاؤ۔ وہ بوڑھا حیران ہو کے امیر المومنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا اے امیر المومنین آپ میرے لیے کھانا کیسے لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوپہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر تم جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلاؤ۔ کہ آؤ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہو وہ دے دو۔ اس نے کھانا باندھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہذا کھانا ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لیے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے، آئے اللہ کے دوست کھانا کھا لو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اچھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ کی تھی، میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور واقع امیر المومنین کو خواب میں حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست کو کھانا کھلاؤ۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ ناظرین ہم سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانا نہیں سنوں گا، ایسی مجلس اور تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگی کو سنوارنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے۔ ناظرین ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میرے پاس آ کر رہیں۔ اگر آج کل کے کسی بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سر کے بل چل کر آ جاتا، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ جب انہیں یہ پیغام ملا تو وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے بھرے دربار میں کہا بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے پاس آ کر رہوں اور آپ کی کوئی باندی ہو اور آپ مجھے کسی دن دیکھے کہ میں آپ کی اس باندی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو رہا ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ بادشاہ یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کیا تو ایسا انسان ہے؟ تیری یہ کیسے جرأت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر یہاں حرام کاری کا مرتکب ہو؟ جب بادشاہ خوب غضبناک ہو گیا تو عالم کہنے لگے بادشاہ سلامت، ابھی تو میں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا اور آپ مجھ پر ابھی سے غضبناک ہو گئے، تو میں اس رحیم و کریم کا در چھوڑ کر آپ کے دربار میں کیوں آؤں جو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔